میرے بھائیوں، صحیح روایت موجود ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، کل قیامت میں جب ہر طرح کے لوگوں کا فیصلہ ہو جائے گا، جنتی جنت میں، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی لوگ اللہ رب العزت سے ایک ریکویسٹ کریں گے کہ اے اللہ، جس جہنم کے احوال سن کر، جس جہنم کے عذابات سن کر، اس کی ڈراؤنی اور ہولناکیاں سن کر ہم نے غلط اعمال نہیں کیے جس کی وجہ سے آج ہم جنت میں ہیں، اس جہنم کو اگر دیکھنے کا موقع مل جائے تو زہ مقدر ہے، بڑا ہمارا من کر رہا ہے جہنم اور جہنمیوں کے حالات کو دیکھنے کا۔ اللہ رب العزت فرشتوں سے فرمائیں گے کہ فرشتوں، ان جنتیوں کو لے کر جاؤ اور جہنم کے احوال بتاؤ۔ جب وہ جنتی جہنم کے احوال دیکھ رہے ہوں گے تو ایک شخص کو اس حال میں دیکھیں گے کہ اس کا پیٹ چرا ہوا رہے گا، اتڑیاں ساری کی ساری باہر لٹکی ہوئی ہوں گی، اور وہ گدھے کی طرح چلا چلا کر ان اتڑیوں کے آس پاس راؤنڈ مار رہا ہوگا، چکر لگا رہا ہوگا۔ جنتیوں کو بڑا تعجب ہوگا، فرشتوں سے پوچھیں گے کہ یہ تو وہ شخص ہے جس کی باتیں سن سن کر، جس کی نصیحتیں سن سن کر ہمیں جنت میں جانے کا موقع ملا، ہم نے گناہوں سے توبہ کی، ہم نے برائیوں سے روکا اپنے آپ کو، اور آج یہی آدمی جہنم میں ہے۔ اور اس آدمی سے باقاعدہ سوال کریں گے کہ اے شخص، تو وہی ہے نا جس کی ہمیں، یعنی جس کے بارے میں ہم خیال کر رہے ہیں، ہم سوچ رہے ہیں؟ وہ کہے گا ہاں میں وہی ہوں۔ تو پھر سوال یہ ہوگا کہ ایسا تمہارے ساتھ کیوں ہوا؟ وہ کہے گا ایسا اس لیے ہوا کیونکہ میں لوگوں میں چل پھر کر تو خوب دعوتیں دیا کرتا تھا، لوگوں کو خوب نصیحتیں کیا کرتا تھا، جب دیکھو تب بیانات کیا کرتا تھا، لیکن میری اپنی زندگی میں دین اور نیک اعمال کا ایک بھی حصہ نہیں تھا، اس لیے آج میرا یہ حال ہوا۔ تو دوستو بزرگوں، بڑے ڈرنے کی بات ہے، اس لیے اللہ والے کہتے ہیں، اور قرآن اور حدیث کا خلاصہ ہی یہ ہے کہ جس بھی بات کی تم نصیحت کرنے جاؤ، کوشش یہ کرو کہ تمہاری زندگیوں میں بھی وہ بات آ جائے۔ ایسا نہ ہو کہ تمہاری زندگی ان اعمال سے کوری ہو، پوری صفا چٹ ہو، اور تم دوسروں کو خوب نصیحتیں کرتے پھر رہے ہو۔